اللہ تعالی فی القرآن المجید هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قابل صد احترام محترم سامعین کرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں سے یہ ایک آخری جمعہ ہے جس کو ادا کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرما دی ہے۔ یہ اس کے بہت سے انعامات اور احسانات میں سے مجھ پر آپ پر ایک اور احسان ہو گیا ہے کہ چلتی سانسوں میں ہم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر اس ماہ مبارک کو گزارا ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ، ہم یقیناً روزے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ہم نے روزہ رکھ کے غیبتیں بھی کی ہوں گی، چغلیاں بھی کی ہوں گی، کچھ نے نمازوں میں بھی سستی کی ہوگی، کچھ نے اپنا روزہ گزارنے کے لیے فلموں ڈراموں کا سہارا بھی لیا ہوگا۔ ہم نے راتوں کو قیام کیا، یقیناً اس میں کوئی خشوع و خضوع والی کما حقہ بات نہ ہوگی۔ دنیا کے فتنوں میں ہم گھر چکے ہیں، لیکن اللہ ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہیں۔ ایک بات کا ہمیں پتہ ہے، ہم نے یہ عبادت کسی اور کے لیے نہیں کی، تیری رضا کے لیے کی ہیں۔ اگر تیری رضا کے لیے کی ہیں، تم ہماری عبادات کے بدلے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ ہماری ان کمزور ٹوٹی پھوٹی ناقص عبادات کے بدلے اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے، ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ مسجد دارالسلام میں موجود نمازیوں سے میں یہ ایک التجا کرنا چاہوں گا، اس کو ایک فریاد سمجھ لیں، اس کو ایک التجا سمجھ لیں، ایک امام کی التجا سمجھ لیں کہ شوال کا چاند نظر آتے ہی ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دیا کریں۔ دیکھیں نا، میں اب مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ مسجد وہ آخر تک بھری ہوئی ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہوگی، مجھے کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ وہ امام صاحب قاری ریاض صاحب ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ، انہوں نے کتنے اہتمام سے قرآن سنایا۔ جو امام صاحب یہاں امامت کرواتے ہیں، جب وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ میرے پیچھے لوگ کتنے شوق سے وہاں تک کھڑے ہیں، تو وہ آپ کو نہیں اندازہ کہ ان کا دل کس طرح باغ باغ ہو جاتا ہوگا۔ ذرا تصور تو کریں، آپ چل رہے ہوں اور آپ کے پیچھے سینکڑوں کا مجمع ہو، آپ پیچھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں کہ یار میرے پیچھے دیکھو سینکڑوں لوگ ہیں، اور پھر لمحے بھر آپ ایسے نظر آگے کر کے جب پیچھے دیکھیں تو پیچھے گنتی کے چند افراد رہ جائیں، تو بتائیں اس کی کیسی حوصلہ شکنی ہوگی، کتنا دل ٹوٹتا ہوگا۔ وہ امام صاحب جو بیچارے رات کو قیام کرواتے تھے، تو لوگ جو ہیں وہ تحد نگاہ جہاں تک مسجد ختم نہیں ہوتی لوگ ہوتے ہیں، اور بیچارے جب عید کے دن فجر کی امامت کے لیے آگے آتے ہیں تو پہلی صف بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ صرف اتنے افراد جن کو وہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ یہ زیادتی اپنی مساجد کے ساتھ نہ کیا کریں، اپنے اماموں کے ساتھ نہ کیا کریں۔ یہ زیادتی دراصل انسان اپنے ساتھ ہی کرتا ہے، لیکن یہ جو محنت آپ نے رمضان میں کر لی ہے نا، یہ جو استقامت، جو مستقل مزاجی آپ نے رمضان میں دکھائی ہے، خدا را اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ عہد کر لیں اپنے آپ سے، اللہ سے وعدہ کر لیں، یا اللہ جس طرح میں نے رمضان میں پابندی کی ہے نمازوں کی، میں اسی طرح رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اپنے اندر
دین کی ایک تڑپ پیدا کریں، دین کی ایک لگن پیدا کریں، دین کے لیے ایک جستجو پیدا کر لیں، اللہ کے توحید کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق بنانے کی کوشش کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ دیجئے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ میری ساری عبادات، میری بدنی عبادات، میری مالی عبادات، میری نمازیں، میری قربانیاں، اور قصہ مختصر کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، اے تمام جہانوں کے رب صرف تیرے لیے ہی ہوگا۔ آپ کو ایک بڑی پیاری مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں۔ اصل میں انسان نے جس چیز کا ذائقہ نہ چکھا ہونا، اس کو اس کی چاشنی، اس کی حلاوت کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو 100 دفعہ بھی بتاتے رہیں کہ آم بڑا میٹھا ہوتا ہے، آم بڑا لذیذ ہوتا ہے، آم میں یہ ذائقہ ہے، آم میں وہ ذائقہ ہے، جب تک اس نے آم کھایا نہیں ہوگا وہ اس ذائقے کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ بہت سے معاملات میں اصل میں اس لیے رغبت نہیں رکھ سکتے کہ ہم نے اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس کو دیکھا نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی مٹھاس ہے کیا۔ تو اپنے اندر ایک مٹھاس پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایک تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کیسی تڑپ؟ ایسی تڑپ، ایک شاگرد آیا، ایک شیخ کے پاس آ کر کہا، شیخ محترم، استاد جی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ استاد محترم نے کہا جی بیٹا بتائیے۔ کہا استاد جی دیکھیں ہم دین پر چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن میری ایک خواہش عرصہ دراز سے ہے۔ وہ کیا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے خواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ یہ ممکنات میں سے ہے، یہ ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس نے کہا کہ مجھے استاد جی آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ وظیفہ کرنے سے مجھے خواب میں اپنے نبی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے نا، میں اکثر یہ بتاتا ہوں نا آپ کو کہ ہمارا ایک مزاج ہے، ہم کہتے ہیں نماز نہ پڑھنی پڑے، روزہ نہ رکھنا پڑے، صلہ رحمی نہ کرنی پڑے، سود نہ چھوڑنا پڑے، رشوت نہ چھوڑنی پڑے، ہاں مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ کام سارے ہوتے چلے جائیں۔ سورہ مزمل مولوی صاحب بتا دیں 33 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ تو چلو کر لیتے ہیں، یہ کر لیں سارے کام وظیفوں سے ہوتے چلے جائیں، عمل کوئی نہ کرنا پڑے۔ بھائیو عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، ہمیں کیا مان، ہم تو خاک کے بنے ہیں۔ اس نے کہا استاد جی کوئی وظیفہ بتائیں کہ مجھے خواب میں یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ شیخ نے کہا اچھا بیٹا یہ کون سا مشکل کام ہے، تم نے آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے، آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے استاد جی۔ استاد جی نے دسترخوان سجایا، کھانا رکھا اور کھانے میں تھوڑی سی مرچ جو ہے وہ تیز کر دی، سپائسی، جسے آج کل ہم کہتے ہیں نا سپائسی برگر، یہ سپائسی پیزا، تو وہ سپائسی کھانا تھا۔ اور استاد جی نے دسترخوان پہ شیخ نے پانی نہیں رکھا، ادب احترام اتنا تھا، اس نے کھانا کھایا، پیاس لگتی تھی لیکن ادب اور احترام سے اس نے پانی نہیں مانگا، کھانا ختم ہو گیا۔ شیخ نے کہا بیٹا اچھا اب تم نے ایک کام کرنا ہے، کھانا تم نے میرے ساتھ کھا لیا ہے، تم نے اب کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، رات کو گھر ابھی چلے جانا ہے، دائیں کروٹ پر لیٹ کر سو جانا ہے اور پانی نہیں پینا، اور پانی نہیں پینا، کسی سے بات نہیں کرنی اور سو جانا ہے۔
اس نے سمجھا شاید یہ کھانے میں ہی کوئی ایسا استاد جی نے دم درود پڑھ دیا ہے تو کہے چلو ٹھیک ہے، عمل کر لیا، عمل کیا، جا کے اسی طرح کسی سے بات نہیں کی اور سو گیا، اور ساری رات جو ہے وہ گزر گئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھی اور اٹھا اور استاد جی کے پاس آیا، کہنے لگا استاد جی بات یہ ہے جیسے جیسے آپ نے کہا تھا میں نے عمل کیا ہے، مگر مجھے یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ جیسے آپ نے کہا تھا میں نے ویسے کیا ہے، مگر مجھے وہ سعادت، وہ میری خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ استاد جی نے کہا اچھا اوہو، چلو یہ تو چلو نہیں، چلو سعادت نصیب ہوئی، اچھا یہ بتاؤ ساری رات پھر خواب میں دیکھتے کیا رہے ہو؟ کہنے لگا استاد جی ساری رات خواب میں تو پانی دیکھتا رہا ہوں، ساری رات خواب میں تو پانی دیکھتا رہا ہوں۔ استاد نے کہا بیٹا بات یہ ہے، ساری رات خواب میں پانی اس لیے دیکھتے رہے ہو کہ تیرے دل میں پانی کی تڑپ پیدا ہو گئی تھی، پانی کے بغیر تو مرے جا رہا تھا، پانی کے بغیر تیرا جینا مشکل ہو گیا تھا، تو رات کو خواب میں پانی ہی نظر آنا تھا۔ جس دن تیرے دل میں محمد مصطفیٰ کی تڑپ پیدا ہو جائے گی تجھے زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تڑپ اسے کہتے ہیں، لگن اسے کہتے ہیں۔ طلب پیدا کر لیں اپنے اندر، دین کی طلب، دین کے فروغ کی طلب، دین پر عمل کرنے کی طلب، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کی طلب۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اقبال نے آپ کے لیے وہ جملہ کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مسلمان تو فارغ ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی توحید ہر انسان کے ماتھے کا جھومر نہ بن جائے، جب تک اللہ کی وحدانیت ہر انسان کے سر پر تاج کی طرح سج نہ جائے، جب تک تمہاری مسجدوں کے مینار توحید کے علم نہ بلند کرنے لگ جائیں، جب تک تمہارے گھروں کی تختیوں پر نبی کی رسالت کا جھنڈا نہ چڑھ جائے، جب تک تمہارا اوڑھنا بچھونا توحید نہ بن جائے، رسالت نہ بن جائے، دین نہ بن جائے، جب تک قریہ قریہ، بستی بستی، کوچہ کوچہ، بچے بچے کے دل میں تم دین نہ اتار دو، اے مسلمانوں تم کیسے فارغ بیٹھ سکتے ہو؟ تمہیں کیسے چین آ سکتا ہے؟ نہیں، مسلمان کو چین آتا ہے تو دین کے ساتھ چین آتا ہے، مسلمان کو سکون ملتا ہے تو دین میں سکون ملتا ہے۔ مسلمان ہر چیز چھوڑ دینا گوارا کر سکتا ہے، دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ لمبا واقعہ ہے، میں نے ایک جمعہ میں آپ کے سامنے پورا رکھا تھا، آج اختصار سے اشارہ کر کے بات آگے لے چلوں گا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماں باپ کے لاڈلے بیٹے ہیں، شاہی لباس پہنتے ہیں، معطر لباس پہنتے ہیں، جوتا شاہانہ پہنتے ہیں، جن گلیوں سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں مصعب جا رہا ہے۔ مصعب کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے، وہ چہرہ پر انوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑتی ہے، قسمت بدل جاتی ہے، بخت کھل جاتے ہیں، نصیب ہرے ہو جاتے ہیں، آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں ہماری جائیداد اب ختم، مصعب تیرے لیے ہماری نعمتیں ختم، تیرے لیے انعامات ختم۔ مصعب نے کہا کوئی بات نہیں، ٹاٹ کے کپڑے پہننے پڑیں پہنوں گا۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے، ماں بلاتی ہے، ماں کی محبت کس کو علم نہیں ہے، ماں کی خاطر انسان کیا نہیں کرتا۔ مصعب کو ماں بلاتی ہے، ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے بات یہ ہے آج تیری ماں تجھ سے ایک وعدہ کرنے لگی ہے، وہ وعدہ کیا ہے؟ میں تجھے یہ کہتی ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اگر تو نے نہ چھوڑا میں تیری ماں قسم کھاتی ہوں آج کے بعد کبھی کھانا نہیں کھاؤں گی، آج کے بعد کبھی پانی نہیں پیوں گی، حتیٰ کہ اس بھوک کی وجہ سے، اس شدت پیاس کی وجہ سے میں دنیا سے چلی جاؤں گی اگر تو نے یہ کلمہ نہ چھوڑا۔ مصعب بن عمیر نے کہا اے میری ماں تیری موت کا دکھ تو مجھے بہت ہوگا، تیرے بھوکے رہنے کی مجھے تکلیف تو بہت ہوگی، مگر تجھ جیسی سینکڑوں مائیں قربان کر سکتا ہوں، محمد عربی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے دین کی حلاوت، دین کی مٹھاس،
دین کا شعور، جب دین رچ بس جاتا ہے، جب دین رگے جاں میں اتر جاتا ہے، جب دین اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، پھر شراب کے رسیا، نشہ، لوگ کہتے ہیں نشہ نہیں چھوٹتا، لوگ کہتے ہیں عادت نہیں جاتی، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو آؤ ہم اس کے دعوے کو جھوٹا ثابت کر کے دکھاتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے اس کے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ اس کو ہم بتائیں گے وہ لوگ جو صبح اٹھتے شراب کے نشے میں تھے، جو رات کو سوتے شراب کے نشے میں تھے، جن کا کاروبار شراب پر چلتا تھا، جب انہوں نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، پھر ایک وقت وہ آیا، مدینے میں محفلیں سجی ہوئی ہیں، شراب کے جام سامنے پڑے ہوئے ہیں، جام جھلک رہے ہیں، کچھ پیے جا چکے ہیں، کچھ خالی پڑے ہیں، کچھ پینے والے آ رہے ہیں، اتنے میں ایک خبر دینے والا آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے محمد عربی کے پروانوں، اے دین کے خادموں، اے دین کے دیوانوں، اللہ نے قرآن میں تمہارے لیے شراب کو حرام کر دیا ہے، وہ سامنے پڑی شراب، وہ اٹھا ہوا جام ہونٹوں سے نہیں لگتا، مدینے کی گلیوں میں بہا دیا جاتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے دین پر عمل مشکل ہے، جو یہ کہتا ہے نشہ چھوڑنا مشکل ہے، اسے بتاؤ نشہ ایسے چھوٹتا ہے، اسے بتاؤ کہ صحابہ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد، نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد نماز میں بھی اس پر عمل کس طرح کرتے ہیں۔ مسجد قبلتین کا نام کسی مسلمان سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے، مسجد قبلتین کو دو قبلیں والی کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابہ نماز میں کھڑے ہیں، نماز جیسی اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے کھڑے ایک نے آ کر کہا، اپنا حکم نہیں سنایا، اپنی بات نہیں سنائی، اپنے بزرگوں کی بات نہیں سنائی، یہ نہیں کہا میں کہتا ہوں، یہ نہیں کہا میرا بابا کہتا ہے، یہ نہیں کہا میرا خاندان کہتا ہے، کہا اے مسلمانوں تم نماز پڑھ رہے ہو تو سنو، رب نے قرآن میں نماز پڑھتے ہوئے قبلے کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کر دیا ہے، مسلمانوں نے اپنے رخ کو نماز میں تبدیل کر لیا تھا۔ یہ ہے عمل، یہ ہے سمعنا و اطعنا، ادھر ہم نے سن لیا، ادھر ہم نے اطاعت کر لی، ادھر ہم نے مان لیا، ہمیں پتہ جب چل گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، پھر ہم نے اس میں کوتاہی نہیں برتی، پھر ہم نے اس میں تاخیر نہیں کی۔ یہ صحابہ کی شان ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے، جن کو مقام بھی پھر وہ ملا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، اللہ کی رضا دنیا میں اللہ نے ان کو عطا کر دی ہے۔ تو اپنے اس ماہ مبارک کو جو آپ نے گزارا ہے، میں یہ پوچھتا ہوں، میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں کہ میں نے اس ماہ مبارک میں کون سا گناہ ہے جس کو میں نے ترک کرنے کا عزم کیا ہے، کون سی سنت ہے جس کو میں نے اس ماہ مبارک میں اپنایا ہے۔ کچھ سیکھے تو صحیح ہم اس ماہ مبارک سے، خالی ہم اپنے آپ کو چند دنوں کے لیے مسجدوں سے جوڑ لینا تو کافی نہ سمجھیں۔ اگر میرا کوئی بھائی نماز کے علاوہ بھی اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اسے چاہیے سوچ لے، میرے نبی نے کہا تھا جو کپڑا ٹخنے سے نیچے چلا گیا، اس کے ٹخنے سے نیچے کا حصہ زیادہ لائق ہے جہنم کی آگ میں جلنا، اس کے لیے زیادہ لائق ہے۔ میرے نبی کی سنت تھی، میرے نبی کے صحابہ کی سنت تھی۔ میں نے رمضان تو گزارا ہے، میں اس گناہ میں مبتلا تھا، یہ عہد ہی کر لو کہ آج کے بعد ٹخنا اپنا ننگا رکھا کروں گا۔ کچھ تو کرو، کوئی تبدیلی تو لاؤ، کہیں سے آغاز تو کرو، کہیں سے شروعات تو کرو، کہیں سے تو آغاز کرو، کچھ چھوڑو تو صحیح، کچھ عادت اپناؤ تو صحیح۔ نبی کے سنت کو چہرے پر نہیں سجایا ہوا، چلو یہی عہد کر لو کہ یا اللہ نبی کی سنت کو روزانہ میں تراشتا تھا، روزانہ صاف کرتا تھا، میں اس کو کبھی بڑھنے نہیں دیتا تھا، یہ ماہ مبارک تیرے گھر میں گزارا، قیام کر کے گزارا، قرآن پڑھ کے گزارا، میں اس نیکی سے اپنی نیکیوں کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ اس نیکی سے میرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، شاید کہ تجھے میری یہ ادا پسند آ جائے، شاید کہ تجھے میری یہ عادت پسند آ جائے۔ میں چہرے پر اس سنت کو، اس داڑھی کو صرف اس لیے سجا لینا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا۔ چلو یہ تو ایک حکم ہے، یہ تو ایک حکم ہے نا۔ تو صحابہ کا عمل کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو پھر نبی صلی اللہ آخری حج تھا، ایک ہی حج، آخری حج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، حضرت عبداللہ بن عمر قریب رہے، تو پھر اگلے سال وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ لے کر نکلے حج کروانے کے لیے مسلمانوں کو، تو اب سفر میں جا رہے ہیں اور راستے میں سفر میں جاتے جاتے راستے میں رکے، اور یہ رک کر اسے علماء اتباع کہتے ہیں، اسے علماء اتباع کہتے ہیں، راستے میں رک کر تھوڑا سا سائیڈ پر گئے، اور جیسے انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، حاجت نہیں تھی لیکن ویسے بیٹھے اور اٹھ کر واپس آ گئے۔ صحابہ نے کہا عبداللہ آپ نے کوئی حاجت نہیں تھی، یہ آپ نے ایک ایسے ہی عمل کر لیا، وہاں جا کر بیٹھے اور بعد میں واپس آ گئے۔ کہا میں نے جب نبی کے ساتھ حج کیا تھا نبی نے ایسے ہی کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے تو نبی کی ادا پسند آ گئی۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے، گھوڑے پر اپنا ایک قدم رکھا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، چہرے پر نمایاں مسکراہٹ ظاہر کر دی۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا یہ امیر المؤمنین ہم نے تو کوئی بات بھی نہیں کی، ہم نے تو کوئی کلام بھی نہیں کیا، کوئی مزاح نہیں ہوا نا، پھر آپ کیوں مسکرائے، آپ نے کیوں مسکراہٹ ظاہر کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں میں اس لیے مسکرایا، ایک دفعہ میں اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میرے نبی اسی طرح گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے مسکرا رہے تھے، مجھے وہ ادا یاد آ گئی، میں نے بھی اس کو دہرا دیا ہے۔ صحابہ تو ادائیں اپنانے والے تھے، صحابہ تو نبی کے اتباع کرنے والے تھے، نبی کا وہ طریقہ جو دین نہیں بھی تھا، جس کا حکم نہیں بھی تھا، صحابہ تو اس کو بھی بطور برکت اپنانے والے تھے۔ تو اپنی زندگیوں میں نبی کے طریقے کو اپنانے کا آغاز کرو، اس ماہ مبارک میں کچھ تو آغاز کرو، کچھ تو چھوڑنے کی کوشش کرو، کہیں سے تو شروعات کرو۔ اور یاد رکھو مثالیں بہت سی ہیں صحابہ کی زندگی سے، ایک مصعب بن عمیر کی میں نے آپ کو سنا دی۔ ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ہم صرف اس لیے نبی کی سنت کو ترک کر دیتے ہیں، ہم صرف اس لیے بدعت کو اپنا لیتے ہیں، وہ بدعت کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم تک پہنچا دینے والی ہے۔ وہ بدعت کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بدعتی کو جو امت میں بدعتوں کو فروغ دیتا ہے اس کو وہ اپنے گھر میں پناہ بھی دے۔ ہم لوگ بہت سی بدعات کو صرف اس لیے اپناتے ہیں، اپنے گریبانوں میں بھائی جھانک کر دیکھیں، اپنی محبت کا معیار تو چیک کریں ذرا نبی سے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں جانتا تو ہوں یہ غلط ہے لیکن کیا کروں میرے باپ دادا کیا کرتے تھے، میں جانتا تو ہوں یہ غلط ہے لیکن میں کیا کروں مجھے رسومات نے مارا ہوا ہے، میں جانتا تو ہوں کہ میں پہلی صف کا نمازی ہوں، میں اہل حدیث کہلواتا ہوں، میں قدم سے قدم ملاتا ہوں، میں ٹخنوں سے شلوار کو اوپر رکھتا ہوں، میں ٹوپی سر پر سجاتا ہوں، میں سنت داڑھی رکھتا ہوں، میں مانتا ہوں، لیکن کیا کروں میرے بیٹے کی شادی ہے، وہ کہتا ہے ڈھول تو بجے گا، میں کیا کروں میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ میرے بیٹے کی شادی ہے، مہندی تو رچے گی، میں کیا کروں؟ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہوں، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خاندان مجھے جینے نہیں دیتا۔ وہ صحابہ نے کس کی پرواہ کی تھی؟ صحابہ نے اپنے باپ کی کوئی پرواہ کی، اپنے بیٹے کی کوئی پرواہ کی، اپنے بھائی کی کوئی پرواہ کی، اپنے خاندان کی کوئی پرواہ کی؟ انہوں نے تو اپنے شہر والوں کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا۔ اگر کسی کو نہیں چھوڑا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ بھائیو اپنے اندر جرت پیدا کرو، نیکی اختیار کر کے اس پر عمل کرنے کی جرت پیدا کرو۔ یہ کیسا تمہارا دین، کتنا کمزور تمہارا ایمان ہے، کتنا کمزور تم اپنے آپ کو کر چکے ہو، ذرا تصور تو کرو۔ یہ کیا تمہاری ناانصافی نہیں ہے کہ تم کہتے ہو، تم مانتے ہو کہ یہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں ہے اور پھر بھی کہتے ہو میں اس کو اپنانے پر مجبور ہوں؟ مانتے ہو اور پھر کہتے ہو آباء و اجداد کو نہیں چھوڑ سکتا، پھر کہتے ہو رسومات کو نہیں چھوڑ سکتا۔
اور نبی کے ماننے والوں نے تو تانوں کو برداشت کیا، نبی کے ماننے والوں نے تو پتھروں کو برداشت کیا، نبی کے ماننے والوں نے ہر چیز کو برداشت کیا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ دین کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا آسان بنا دیا۔ ایک دیہاتی، ایک سادہ سا بدو انسان آیا، دیکھو اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا عطا کرنے والا ہے۔ بات دل کے ارادے کی ہے، بات تو پختہ عزم کی ہے۔ ایک بدو سادہ دیہاتی آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میرے رب نے مجھ پہ کیا فرض کیا ہے، مجھے فرائض بتا دیجئے، مجھے فرائض بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور حدیث ہے، میں اختصار سے ذکر کرتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صرف فرائض بتائے، 5 وقت کی نماز بتائی، اسے صرف زکوٰۃ بتائی، استطاعت رکھتا ہو تو حج بتایا، رمضان کے روزے بتائے، اسے صرف فرائض بتائے۔ اس نے کیا کہا؟ اس کے عزم کو داد دیجئے، اس کے حوصلے کو داد دیجئے اور اس کے عزم اور حوصلے سے سیکھیے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جو آپ نے بتایا آج کے بعد نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ وہ پلٹ کر جا رہا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی بات پہ پکا رہے تو کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا جب میں نے جان لیا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، جب مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ میرے رب نے مجھ پہ فرض کیا ہے، پھر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے عزم کر لیا، اس نے پختہ ارادہ کر لیا۔ اپنے ارادوں کو مضبوط بناؤ، اپنے عزم کو پختہ کرو۔ پختہ ارادے اور پختہ عزم والے لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں، کمزور ارادے والے ڈگمگایا کرتے ہیں، ڈگمگا جایا کرتے ہیں۔ ہمارے دین نے تو جانتے ہیں، ہمارے دین نے ارادے کی تبدیلی، ارادے کی کمزوری کو صرف اس وقت قبول کیا ہے جب انسان کی جان جاتی ہو۔ جب جان جانے کا خطرہ ہونا، پھر جان بچانے کے لیے آپ اپنے ارادے کو بدل سکتے ہیں، آپ اپنی بات کو بدل سکتے ہیں۔ آپ نبی کی شان میں یا اللہ کے معاملے میں، دین اسلام کے معاملے میں کوئی غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، اگر دل سے آپ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہیں، عملاً مجبور ہو گئے ہیں، تو اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں رعایت ہے۔ وگرنہ ہم نے جو مجبوریاں خود ساختہ سی بنا لی ہیں، ہم نے جو مجبوریاں خود ساختہ بنائی ہیں، یہ کوئی مجبوریاں نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم موت کا ایک وقت مقرر ہے، آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بدل لو۔ یہ ماہ مبارک، یہ رمضان پتہ نہیں پورا بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، پتہ نہیں میں نے گھر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا۔ رات میرا پروگرام تھا سرگودا میں، رات سرگودا 19 بلاک میں درس تھا۔ درس کے بعد ساتھیوں نے بتایا سرگودا شہر کے 5 نوجوان لاہور گئے شاپنگ کرنے کے لیے، عید کی شاپنگ کرنے کے لیے، شاپنگ کر کے عید سے واپس آ رہے ہیں، موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہوا، 5 نوجوان مارے گئے۔ عمر کتنی؟ ایک کی 18 سال، ایک کی 20 سال، ایک کی 22 سال، کسی کی 25 سال۔ بتاؤ بھلا موت کا کوئی وقت ہے؟ پتا ہے کسی نے عید دیکھنی ہے، پتا ہے کسی نے چاند رات دیکھنی ہے؟ بھائی وقت یہی ہے، اسی لمحے عہد کر لو، اسی لمحے توبہ کر لو، اسی لمحے معافی مانگ لو، اسی لمحے اپنے آپ کو بدل لو۔ پختہ ہو جاؤ دین کے اوپر، پختہ ہو جاؤ توحید کے اوپر، پختہ ہو جاؤ رسالت کے اوپر۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب انسان ارادہ کر لے، جب انسان پختہ ارادہ کر لے، پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کے ارادے پر ہی اس کو نواز دینے والا ہے۔ میں کہتا ہوں توبہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں، توبہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ آخری جمعہ اس لیے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس طرف بھی آپ کی توجہ دلا دوں۔ توبہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ 2 گھنٹے روئیں، ہاتھ اٹھائیں اور آنسو بہائیں، بہت گر گڑائیں اور پھر ہی وہ معاف کرے گا۔ نہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کوئی شخص بیٹھا بھی اگر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس مجمع میں بیٹھے اگر کوئی عزم کر لے، دلیل سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر باہر نکلے، یا اللہ بارش نازل نہیں ہو رہی، اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ، بارش نازل کرنا ہمارے لیے کون سی بات ہے؟ اے موسیٰ، تیری قوم میں
ایک بندہ ایسا ہے اتنا گناہگار ہے، اتنا خطاکار ہے، اس کی وجہ سے ہم بارش نازل نہیں کر سکتے، اس کی وجہ سے ہم بارش نازل نہیں کر سکتے۔ اچھا پھر کیا کریں؟ اے موسیٰ مجمع میں اعلان کرو کہ وہ گناہگار ترین شخص اس مجمع عام سے باہر نکل جائے، اس مجمع عام سے باہر نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اس نے بھی دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، مجمع سے کوئی نہیں نکلا، مجمع سے کوئی نہیں نکلا، اور نازل المطر، اور بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ مجمع سے کوئی نہیں نکلا اور بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو اعتراض بن گیا، مجمع سے تو بندہ کوئی نہیں نکلا اور تو نے بارش بھی نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہمارے اس بندے نے مجمع میں کھڑے کھڑے ہم سے معافی مانگ لی، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ تو بتائیے اس مجمع میں بیٹھے بیٹھے توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اس مسجد دارالسلام میں میرے جمعہ کے خطبے کو سنتے سنتے عزم اور ارادے اور حوصلے پختہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ تو اپنے اندر عزم پیدا کر لیں، اپنے اندر پختگی پیدا کر لیں، اس بات کا عزم کر لیں کہ جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، پھر ہم نے اس کی خاطر ہر کام کو برداشت کرنا ہے۔ کہ ہمارے سامنے تاریخ سے مثالیں بھری پڑی ہیں، لوگوں نے، علماء کرام نے بادشاہوں کی بادشاہی کا خیال نہیں کیا، بادشاہوں کی ثروت مال و دولت کا خیال نہیں کیا، عہدے کا خیال نہیں کیا، شان و شوکت کا خیال نہیں کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بادشاہ نے پیغام بھیجا۔ ہماری ایک کمزوری یہ بھی ہے، ہمارے مسئلے امراء کے لیے، عہدے داروں کے لیے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے سامنے کوئی مال آتا ہے، دولت آتی ہے، ہم عہدہ آتا ہے، ہم اپنے لیے رعایتیں نکال لیتے ہیں، کوئی بات نہیں تھوڑا سا کر لیتے، تھوڑا سا گناہ کر لیتے، کوئی نہیں سارے ہی کر رہے ہیں، میں بھی تھوڑی سی رشوت دے لوں گا تو کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ بتاؤ آپ کو استقامت کی مثال بتاؤں، دین پر چلنے والوں نے کسی چیز کو اپنے راستے کی دیوار نہیں سمجھا۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ کا پلان یہ تھا، کسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، کسی نکاح یافتہ عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس نے امام مالک کے پاس بھیجا، لکھ دو اپنے پیڈ کے اوپر فتویٰ جاری کر دو کہ جبراً طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ممکن نہیں ہے، رب کے دین میں تبدیلی کر دوں، رب کا ساتھ چھوڑ دوں، ممکن نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ جیل میں ڈالو، جیل میں سزائیں دو، تشدد کرو، گدھے پہ بٹھاؤ، کالا منہ کرو، سیر کرواؤ۔ امام مالک نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں مالک بن انس ہوں اور میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ بادشاہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ وہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو معتصم باللہ تک نے، مامون نے اور اس کے بعد معتصم باللہ تک نے ایسی مار ماری، مورخین نے لکھا اگر ہاتھی کو ماری جاتی تو وہ بھی اپنا ارادہ بدل لیتا، ایسی مار ماری۔ کیا کہو؟ کہہ دو قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کہا نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اچھا ایک آزمائش اور بڑی ہے، بڑی عجیب آزمائش ہے، یہ اس دور کی آزمائش ہے، یہ میری آپ کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش کے سامنے بڑے بڑے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ امام احمد اپنے درس حدیث پر بیٹھے ہوئے درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس دوران بادشاہ کی جانب سے ایک اشرفیوں کی تھیلی آ جاتی ہے، ایک اشرفیوں کی تھیلی آ جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اس آزمائش سے محفوظ فرمانا، وہ مار تو میں نے برداشت کر لی، وہ مار تو میں نے برداشت کر لی، یہ مال کا فتنہ کہیں مجھے ڈبو نہ دے، اس مال کے فتنے کی وجہ سے کہیں احمد ابن حنبل کے ارادے نہ بدل جائیں۔ اس وقت ہمارا فتنہ یہ مال ہے، مال کی وجہ سے ہم ارادے بدل لیتے ہیں، مال کی وجہ سے ہم اپنی پختگی کھو بیٹھتے ہیں، مال کی وجہ سے ہم دین چھوڑ دیتے ہیں، مال کی وجہ سے ہم نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، میڈیا کا دور ہے، آپ جان سکتے ہیں مال کی خاطر انسان کس طرح درندگی پہ اتر آیا ہے۔
آباء و اجداد نوٹ کرتے جائیے، آباء و اجداد کی وجہ سے، رسومات کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، بادشاہ کسی عہدے کی، کسی سرداری کی وجہ سے، مال کے فتنے کی وجہ سے، کتنے ایسے فتنے. اور ایک آخری فتنہ جو اس دور جدید کا ابھرتا ہوا فتنہ، جس کی وجہ سے انسانوں نے دین کو چھوڑا، جس کی وجہ سے انسانوں نے نماز کو چھوڑا، جس کی وجہ سے انسانوں نے ہر چیز کو چھوڑنا گوارا کیا لیکن اس کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹی محبت ہے. وہ جھوٹی محبت ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةٌ، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. مَا تَرَكْتُ بَعْدِي، نہیں میں نے چھوڑا اپنے بعد کوئی فتنہ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، جو مردوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہو اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ عورت کا فتنہ ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے. عورت کی وجہ سے آج مسلمان اپنا ایمان کھوئے ہوئے ہیں، عورت کی وجہ سے مسلمان آج اپنا دین چھوڑے ہوئے ہیں. عورت کی بے حیائی کے پیچھے لگ کر انسان دن رات گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ کی قسم ایسے ایسے واقعات رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اس عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کے نوجوانوں نے اپنی ماؤں تک کو قتل کر دیا ہے. عورت کی خاطر عورت مل جائے، اور ہے کیا؟ یاد رکھو، زنا میں کبھی خیر نہیں ہے، زنا میں کبھی برکت نہیں ہے، زنا میں رسوائی ہے، زنا میں بدنامی ہے، زنا میں عارضی لذت ہے، زنا میں رب کی ناراضگی ہے. یاد رکھو، یہ فیس بک پر دوستیاں لگانا، یہ چھپی ہوئی دوستیاں لگانا، یہ موبائلوں پر چھپی ہوئی دوستیاں لگانا، یہ واٹس ایپ پر ایک دوسرے کو میسج کرنا، رمضان جیسے مہینے کا بھی تقدس نہ کرنا، نماز چھوڑ دینا لیکن دوست کو ٹائم دیا ہے وہ نہ چھوڑنا. یاد رکھو، یہ تمہارے خفیہ گناہ ہیں، یہ تمہارے پوشیدہ گناہ ہیں، تم اللہ سے ان کو نہیں چھپا سکتے. ان گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کو نہ چھوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، مفتیوں کے پاس جاتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے، پوچھا مل بر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے نیکی کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے جوامع الکلم عطا کیے تھے. جوامع الکلم کا معنی الفاظ تھوڑے، معنی بہت زیادہ، مفہوم بہت بڑا. آ کر پوچھتا ہے، دیکھیے ذرا کتنا جامع، کتنا بڑا سوال ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی حسن الخلق، اچھا اخلاق ہے. اچھا اخلاق ہے. اپنے رب سے اپنا اخلاق اچھا کر لو، لوگوں سے اپنا اخلاق اچھا کر لو. اس نے کہا مل اسم یا رسول اللہ، اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد یہ بتا دیجئے گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ساری چھپی دوستیاں چھٹ جائیں، سارے ڈیٹ ختم ہو جائیں، یہ ساری جی ایف گرل فرینڈز چھٹ جائیں اگر اس ایک حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. جامعہ سلفیہ جا کے مفتی عبد الحنان صاحب سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، حافظ مسعود عالم صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجھے ادنا بلال احمد کے پاس آنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. اے میرے صحابی، اگر گناہ جاننا چاہتا ہے کیا ہے تو سن، گناہ یہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کر دے، تیرے اندر سے آواز آئے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تیرے اندر سے آواز آئے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تیرے اندر سے آواز آئے کرنے کے بعد. انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان اس سے ایسے نکل آتا ہے، شیطان رگوں میں خون کی گردش تیز کر دیتا ہے، رگوں میں خون کی گردش کی طرح دوڑتا جو ہے تیز کر دیتا ہے، دماغ کھولنے لگتا ہے. انسان کو پتہ نہیں لگتا نا اس وقت کچھ، لیکن جب وہ گناہ کر لیتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، پھر اسے پتہ لگتا ہے اوہو یہ میں نے کیا کر لیا، اوہو یہ میں نے کیا کر لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ بس وہ گناہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کر دے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تجھے یہ بات ناپسند ہو کہ تیرے اس فعل کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے. اندازہ کریں کتنا بڑا فارمولہ ہے.
کتنا بڑا فارمولا ہے یہ، چھپ کر جو کام کرتے ہو، چھپ چھپ کر جو دوستیاں لگاتے ہو، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ جو تم بنائے بیٹھے ہو، اپنے ایمان کو ضائع کیے بیٹھے ہو۔ بس ایک بات سمجھ لو، جس عمل کے بارے میں یہ بات تمہارے دل میں آئے کہ یار کہیں میرے باپ کو، کہیں فلاں کو، کہیں اس کو پتہ نہ لگ جائے، پتہ لگا تو بدنامی ہوگی، بس وہ گناہ ہے۔ جو گناہ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، جو گناہ ہے اس کو ترک کر دینا ہے۔ اس مختصر گفتگو میں آج لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ آپ کے سامنے یہی ہے کہ دین اسلام کے اوپر ڈٹ جانا سیکھیں، اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کریں۔ میں نے وہ خواب والا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، اپنے اندر ایک تڑپ پیدا کریں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے نا کہ یہ بات سچ ہے، یہ بات صحیح ہے، پھر اس پر ڈٹنے والے بنیں۔ اور ایک التجا آپ کے سامنے رکھی کہ اپنے آپ کو مستقل مسجد کے ساتھ جوڑ لیں، ہمیشہ کے لیے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ صحابہ اکرام کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی، پھر کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی کہ ہمارے آباء و اجداد ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے سے بسا اوقات روک دیتے ہیں، گناہوں کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، ہماری رسومات ہمیں روکتی ہیں، ہمارا معاشرہ ہمیں روکتا ہے، ہمارے بادشاہ، ہماری عہدے سرداریاں ہمیں اکثر روک دیتی ہیں، ہمارا مال جو ہے، مال کا فتنہ ہمیں جو ہے وہ روک دیتا ہے دین پر عمل کرنے سے۔ اور ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ بے حیا عورتوں کا فتنہ جو اس وقت معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، ان عورتوں کی وجہ سے ہم لوگ اپنا دین چھوڑ رہے ہیں، اپنے اللہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔